زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، آپ نے ایسے نہیں کہہ دیا تھا۔ یہ اس مقام کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے ہی باتیں نہیں کہتے، وہ شعری انداز میں نہیں پڑھتے تھے، بلکہ پیر میلی شاہ نے کیا کہا تھا، وہ بھی تو ہے نا، آپ جب آپ کی زیارت ہوئی تو آپ نے بھی آپ کی بارگاہ میں پھر وہ نعت پیش کی تھی نا، اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تھی شانہ سب بنیاں۔ یہ ایسے نہیں کہا تھا، آپ نے بھی دیکھا تو پھر کہا تھا، تو یہ دیکھ کر کہتے ہیں، ایسے نہیں کرتے۔ تو آپ نے پھر جو نعتیں لکھی ہیں وہ بھی ایک سے بڑھ کر ایک ہے، لیکن کمال دیکھیں کہ آپ نے جو اپنی یہ کتاب ہے نا شرح حدائق بخش، اس کی ابتدا جب کی ہے نا تو سب سے پہلی جو نعت لکھی ہے، واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا۔ سب سے پہلا لفظ ہی کیا کمال کا لکھا ہے، واہ۔ لکھ دے کیوں نہ، آپ ناز کر رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت اے احمد رضا تجھے ناز ہونا چاہیے کہ تو کس ہستی میں اپنے عقیدت کے پھول نچھاور کرنے لگا ہے، تیرے لفظوں کا مل پڑ جائے گا۔ جہاں حضرت احسان رضی اللہ عنہ جیسی ہستی کہا کرتی تھی، یا رسول اللہ میں نعت اس لیے پڑھتا ہوں کہ میری نعت آپ کے ذکر سے سج جاتی ہے۔ حضرت احسان رضی اللہ عنہ جیسی ہستی کہتی ہے کہ میں نعت آپ کی بارگاہ میں پڑھ کے یہ سمجھتا ہوں کہ میری نعت جب آپ کے نعت میں آپ کا ذکر آتا ہے نا تو میری نعت سج جاتی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت اس بارگاہ میں یہ عقیدت کے پھول پیش کرنے لگے تو فرماتے ہیں، واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ تو یہاں پر بڑی پیاری تفسیر، ہر عاشق نے بڑے پیارے پیارے اس کے اوپر جو ہیں وہ نقطے اٹھائے ہیں۔ کہتے ہیں یہ واہ جو نہیں یہ کلمہ تحسین اور تعجب کے لیے ہے، تحسین بھی ہے، یہ کتنا خوبصورت، واہ واہ واہ، کسی چیز کو دیکھیں واہ 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 کر اٹھتے ہیں، واہ واہ کر اٹھا، بندے نے دیکھا فلاں کی بات سنی، فلاں کا حسن دیکھا، فلاں کا چہرہ دیکھا، فلاں کا ایسا دیکھا، واہ واہ کر اٹھا، وہ دیکھنے کے بعد کر اٹھا۔ یہاں آپ اس سے پہلے کر رہے ہیں، کیوں؟ آپ جانتے ہیں کہ یہ سرکار کی نعت لکھتا ہی وہ ہے جس کو سرکار قبول کر لیتے ہیں، اس لیے آپ اپنی قسمت پہ ناز کر رہے ہیں، واہ۔ ہاں جی، پھر فرماتے ہیں کیا واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا۔ کہتے یہ ہے تحسین بھی ہے اور تعجب بھی ہے، یعنی کیا بات ہے، کیا کہنا ہے آپ کے جود و سخا کا۔ تو گویا یہاں تعجب اظہار شان کے لیے ہے، اور پھر اس پر داد تحسین نور علی نور ہے، یعنی پہلے تعجب شان کے لیے کہ کیا اللہ نے آپ کو رتبہ عطا کیا ہے، اور تحسین پھر اس پہ اچھا اس کو سمجھنا اور اس کے اوپر خوبصورت لفظوں کے ساتھ جو بارگاہ ہدیہ پیش کرنا، تو اس کے اوپر نور علی نور ہو گیا۔ تو لفظ ہے جود و کرم، سخاوت مہربانی، اس کا معنی ہے سخاوت اور مہربانی۔ شاہ یہ لفظ شاہ کا مخفف ہے، یعنی بادشاہ، اور یہ مضاف ہے، اور بطحا مضاف الیہ ہے، اور بطحا کہتے ہیں مکہ مکرمہ کو۔ یہ آپ کے ہر لفظ اور اس کا ربط کمال ہے، آپ کے اندر کمال، آپ نے اس کا ربط جو بنایا نا وہی کمال بنایا ہے۔ یہ میں نے پہلے عرض کیا انسانی ذہن کے بس کی بات ہی نہیں ہے، بڑے سے بڑا ادیب اور بڑے سے بڑا شاعر اس طرح موتیوں کو پرو ہی نہیں سکتا جس طرح آپ نے پرائے ہیں۔ دوسرے مصرے میں فرمایا، دوسرے مصرے میں پہلا جو نہیں ہے کہتے یہ بامانہ لا ہے، اور دوسرا فعل مضارع کی نفی کے لیے ہے، یعنی جو بھی آپ کے پاس سائل آیا اس نے آپ کی زبان سے کبھی لا نہیں سنا، آپ نے کبھی کسی سے نہیں کہا لا یار یہ چیز میرے پاس نہیں ہے، یہ نہیں میں کر سکتا، میرے پاس یہ نہیں ہے، کچھ اور مانگ لے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ باتیں ساری زندگی آپ کی زبان سے سوائے جو آپ نے پڑھنا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کے اندر لفظ لا آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی، اللہ تعالیٰ کی معبودیت کی، اللہ تعالیٰ کی الوہیت کی گواہی دیتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں گواہی دیتا ہوں۔ بس اس کے علاوہ پوری زندگی آپ نے لا کا لفظ استعمال نہیں فرمایا۔ جو بھی آپ کے در پہ سائل آیا نا جی، جو کچھ بھی مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، در بے بہا دیے ہیں دریا بہا دیے ہیں۔ تو آپ سے جو کسی نے جو کچھ بھی مانگا ہے، آپ کتب حدیث اٹھا کر دیکھ لیں، کسی جگہ آپ نے کسی سے کہا ہو کہ میرے اختیار میں یہ بات نہیں ہے، میں یہ دے نہیں سکتا، میں یہ کر نہیں سکتا، یا تھوڑا انتظار کرو میں دعا کر لوں، دینا تو مجھے رب نہیں ہے نا، لیکن اللہ نے اپنے حبیب کو سارے خزانے اس کے حوالے کر دیے تھے، پہلے ہی عطا کر دیا تھا محبوب،
کیوں کر دیا تھا؟ اس لیے کہ اللہ نے پہلے محبوب سے فرمایا فَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، محبوبہ کوئی مانگنے والا آ جائے تو اس کے جھڑکی نہیں دینا، اس کو روکنا نہیں، منع نہیں کرنا۔ بھائی یہ تب بھی کہا جاتا ہے جب کسی کو کوئی چیز دے دی جائے۔ تو میں یہاں پر کسی بندے کو بٹھا کر جاؤں، میں کہوں جی میں ذرا آؤٹ آف کنٹری جا رہا ہوں تو میرے آستانے کے اوپر تم نے رہنا، یہ سارا آستانے کا نظام تمہارے حوالے ہے، یہاں پر جو بندہ بھی آئے تم نے اس کی خدمت کرنی ہے، جو کوئی چیز مانگے اس کو دے دینی ہے۔ آپ مجھے کہیں گے پیر صاحب اگر وہ کہیں جی ہمیں انگور دے دو تو پھر میں کہاں سے دوں گا؟ وہ کہہ دیں جی ہمیں جناب فلاں چیز دے دے، بازار میں اب لاکھوں چیزیں پڑی ہیں۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ تو کہہ دیا۔ اب یہاں پر مطلق فرمایا، یہ نہیں فرمایا محبوب جو علم مانگنے آئے اسے نہیں واپس بھیجنا، جو آپ سے کوئی حدیث سننے ہے خالی نہ جائے، کوئی قرآن کا مسئلہ سننا ہے اس کی تشریح سننی ہے خالی نہ جائے، مطلق فرما دیا اما السائل فلا تنہر، جو سائل بھی تیرے پاس آ جائے، جو مانگنے والا بھی تیرے پاس آ جائے اسے جھڑکی نہیں دینا۔ جھڑکی کب دیتے ہیں؟ جب کچھ پاس ہوتے ہیں، بابا معاف کر یار، جان چھڑ بس کر، نہیں ہے میرے کو، میں کتوں دیا؟ تو اللہ نے وہ جھڑکنا نہیں ہے۔ تو اب جھڑکنا کیوں نہیں ہے؟ اللہ عطا کرنے والا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں اللہ نے مجھے خزانے دے دیے، اپنے خزانوں کی چابیاں عطا کر دی ہیں، اللہ مجھے عطا کرتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں، ہر چیز کے خزانے ہیں۔ تو اس لیے جو بھی آپ کی بارگاہ میں آیا، جو کچھ بھی آپ سے مانگا، بڑھ کر آپ نے عطا کیا، اس سے بڑھ کر آپ نے دیا۔ ایک ایک معجزہ آپ کا، ایک ایک کمال آپ کا بیان کرنے لگے تو ایک ایک جمعہ کم ہے۔ تو اعلیٰ حضرت سے فرمایا کہ واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔